ہمارے لیے اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے رب ذوالجلال، یا ارحم الراحمین، یا حنان، یا منان، یا ارحم الراحمین معاف فرما، یا ذو الجلال والاکرام معاف فرما، یا ذو القوة المتین، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے عمل ہی کیا ہے جو آپ کو دکھا سکے، آپ کے دکھانے کے قابل ہمارے بدلے کوئی عمل نہیں ہے۔ اے اللہ وہ صحابی کرام تھے، وہ حضرت خباب تھے، وہ حضرت بلال تھے، وہ حضرت سمیہ تھی، جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جن کو انگاروں کے اوپر لٹا کر ان کے انگار، ان کی چربی سے انگار بجھ گئے۔ اے اللہ ان کے اوپر جب دنیا میں کوئی فتح ہوتی تھی، دنیا کی نعمتیں آتی تھی، اسلام کے لیے فتوحات ہوتی تھی، تو روتے تھے کہ کہیں اللہ ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے، ہم دن رات آپ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، پیٹ بھر بھر کر بھرے ہوئے پیٹ میں اوپر سے اور کھاتے ہیں، آپ کی نعمتیں بے شمار استعمال کرتے ہیں۔ اے اللہ پھر بھی آپ کی عبادت ہم نہیں کر رہے، آپ کو راضی کرنے والے اعمال سے ہم دور ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، آمین۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، آمین۔ ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، اے اللہ لفظوں کے انبار لگا دیے ہیں، خطاؤں کے انبار لگا دیے ہیں، اے کریم آقا معاف فرما دے۔ اے اللہ آپ کے حبیب کے گناہوں سے تھکے ہوئے امتی آج آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ اس محفل میں، اس مجلس میں بہت سارے ایسے آپ کے بندے ہیں جو دل میں اپنی بہت ساری پریشانیاں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو آپ جانتے ہیں، اے رحمان ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ساری مصیبتوں کو دور فرما۔ بہت سارے لوگ ایسے دل اندر سے ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، ایسے اس محفل میں لوگ ہیں جن کا دل اندر سے چور چور ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کی مصیبتوں کو ختم فرما۔ بہت سارے لوگ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما، ان کو تندرستی عطا فرما۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو، بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کے مقدروں کو اچھا فرما، ان کے نصیبوں کو خوشیوں والا بنا، اے اللہ ان کے مستقبل کو آرام دہ بنا۔ اے اللہ بہت سارے بوڑھے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اے اللہ اپنی بچیوں کو بیاہ میں دیا ہے، وہاں پریشانیاں اٹھا رہی ہے، وہاں ان کو غم مل رہے ہیں، اے اللہ ان کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ جب والدین ان کو دیکھیں تو خوش ہو جائیں کہ ہماری بچی خوشی میں ہے، ہماری بچی کو کوئی غم نہیں ہے، ہماری بچی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اے اللہ ان گھروں میں ان کو سکون، عافیت اور سہولت عطا فرما۔ اے اللہ جو بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کہ جو شادی کی عمر کو پہنچے ہیں لیکن ان کے لیے جوڑ کے رشتے نہیں مل رہے ہیں، اے کریم آقا ان کے لیے جوڑ کے رشتے عطا فرما، ان کے لیے اے اللہ محبت کرنے والے رشتے عطا فرما، ان کے لیے قدردان رشتے عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، ان کے لیے قدم قدم پہ کامیابی، ان کے لیے امتحانوں میں اچھے نمبرات سے ان کو کامیاب فرما۔ اے اللہ اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو اس مجلس میں بھی حاضر ہیں، وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، مالی پریشانی کا شکار ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اے اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ان کو رزق حلال طیب وافر مقدار میں عطا فرما، کہ کسی اور کے سامنے، کسی دنیا دار کے سامنے، کسی دنیا والے کے سامنے اپنی حاجت پیش کریں۔ اے اللہ اس سے تمام ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ وطن عزیز پاکستان
جو آج کے دن لیلۃ القدر کی رات میں وجود میں آیا تھا، اے اللہ اس ملک کے اوپر بہت برے حالات ہیں، بہت شکستہ حالات ہیں، اے اللہ اس ملک کے حال پر رحم فرما، اے اللہ اس ملک کو خوشحالی عطا فرما، اے اللہ اس ملک سے نفرتوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں اچھے حکمران کا انتخاب فرما، اے اللہ ایسے حکمران جو اس ملک کے حقیقی اے اللہ خیر خواہ ہو، اس ملک کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہو، اس ملک کی ترقی کے لیے سوچتے ہو، اے اللہ ایسے حکمران جو بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، جس پارٹی کے بھی ہو، اے اللہ اس ملک کے لیے ان کا انتخاب فرما، اے اللہ امت مسلمہ پوری دنیا میں اس وقت پریشان ہے، اے اللہ کفر ہر جگہ سے مسلمان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اے اللہ مسلمان کے حال پر رحم فرما، مسلمان کو آپ کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی کافروں کے ظالموں کے مظالم کا شکار ہیں، اے اللہ ان کے اے اللہ ان کو آزادی والی عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے، ڈھنگ بھی نہیں آتا ہے، ادب بھی نہیں آتی، اے اللہ آپ کے پیارے آقا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں اپنی امت کے لیے مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما، جو جن شرور و فتنوں سے اپنی امت کے لیے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور و فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم برحمتک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ، آپ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملیں گے آپ کو، اللہ حافظ۔